سرکار دو عالم کی پاک ذات تشریف فرما ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تشریف فرما ہے. میرے حضور نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھا اور آرام فرمایا. جب آرام فرمایا حضور کو اونگ آئی, حضور کو آنکھ لگے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زاروں قطار رونے لگی. اس قدر روئی کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور چہرے مصطفیٰ پر پڑے. جب چہرے مصطفیٰ پر عائشہ کے آنسو گرے, میرے حضور نے آنکھ کھولی. عائشہ تجھے کس نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے آخرت کی یاد آئی. میں آخرت کو یاد کر کے روئی. یا رسول اللہ کیا کل قیامت کے دن اپنے اہل و عیال اپنے گھر والوں کو کی یاد رکھیں گے؟ کیا ایک ہی یاد آئی؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا عائشہ 3 مقام ایسے ہیں کہ جہاں انسان سب کچھ بھول جائے گا, اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا. میرے محبوب نے فرمایا ایک میزان اعمال. جب انسان کے اعمال توڑے جائیں گے نا اس وقت وہ سب کچھ بھول جائے گا. اور جب نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اس وقت سب کچھ بھول جائے گا. نہ جانے اس غور و فکر کا نہ جانے یہ نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے. فرمایا کہ تیسرا جب پل صراط سے اس کا گزر ہوگا. یہ 3 مقام ایسے ہیں کہ انسان سب کچھ بھول جاتا ہے. میرے دوست یاد رکھیں ایسا نہیں کہ ہم نے ان 3 مقام سے گزرنا نہیں, ہم نے گزرنا ہے. غفلت کیا ہے کہ ہم اس کو بھول چکے ہیں, بالکل بھول چکے ہیں. اللہ کے پاک نبی میرے آقا کے صحابہ اولیاء کاملین و عارفین جنہوں نے آخرت کو یاد رکھا, موت کو یاد رکھا. ایک ہم انسان ہیں, نہ ہماری نمازیں پوری ہیں, نہ ہمارے اعمال اچھے ہیں, اس کے باوجود ہماری یہ کیفیت ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کا آخری وقت آیا تو ان سے کہا کہ اے عمر بن عبدالعزیز اور بھی حکمران گزرے اور انہوں نے بہت کچھ اکٹھا کیا اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑا, لیکن اے عمر تم نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ اتنا ظلم کیا کیونکہ کچھ نہ چھوڑا. جب یہ کہا نا بالکل موت کے قریب تھے, ہمت بھی نہیں ہوتی تھی اٹھنے کی, کہ کہا کہ مجھے بٹھاؤ. جب ان کو بٹھایا تو کہا ہاں میں نے دنیا نہیں کمائی, کیا جو میری اولاد ہے وہ بد ہے, ان کو میں نے نیک راستے پر نہیں لگایا. اپنے اولاد کو کہا کیا تم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہو کہ میں نے تمہیں پورا راستہ دکھایا؟ اولاد نے کہا نہیں, ہمیں اس چیز کی فکر نہیں کہ ہمارے لیے تو نے دنیا اکٹھی کی, نہیں بلکہ ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ ہمارے والد نے ہمیں نیک راستے پر لگایا. تو میرے دوست ہم نے تو یہ کام بھی نہیں کیا, نہ ہم خود ہم نے خود نیک اعمال کیے اور نہ ہی ہم نے اپنی اولاد کو نیک راستے پر لگایا. اولاد صدقہ جاری ہے, انسان جب چلا جاتا ہے اس کے لیے اولاد صدقہ جاری ہے. ہم نے تو وہ کام بھی نہیں کیا کہ اگر ہم قبر میں پڑے ہوں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آ جائے ہمارے لیے کوئی جنت کا سرٹیفکیٹ تو نہیں لکھا گیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, کہ جن کے بارے میرے حضور نے اپنی حیات طیبہ کے اندر عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, صدیق فی الجنہ جنت کے نعرے لگائے. حضور میں تو جنتی ہو, اس کے باوجود ان کی کیفیت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو شخص بغیر تیاری کے قبر میں اترا وہ گویا بغیر کشتی کے سمندر میں اترا. ان کے لیے تو اتنی فکر ہے اب قبر کی اور آخرت کی. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کا حضرت قبرستان سے ہوتا تو زاروں قطار ہوتے, اس قدر ہوتے کہ پوری داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے بھائی عثمان, آپ کے لیے تو حضور ارشاد فرمایا کہ عثمان فی الجنہ, عثمان جنتی ہے, آپ تو جنتی ہو, آپ کیوں روتے ہو؟ میرے عثمان عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے بھائی جس زبان نے یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان فی الجنہ, کہ عثمان جنتی ہے,
ہاں بے شک میرے